غیبی آواز کانوں میں آئے گا، غیبی، کہ اب اٹھ جا بندے، آپ کا کام ہو گیا۔ جب غیبی آواز آپ سن لو اسی وقت آپ اٹھ جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تعالی پھر دیکھو میرے بھائی، ایک ایسی چیز میں نے دی ہے کہ یہ میرے زندگی میں سب سے بڑے رازوں میں ایک راستہ ہے جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھ دیا۔ اللہ کی مدد ایسی آئے گی، ایسے کہ پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اس کے اور بھی بہت فائدے ہیں، آپ کا ناممکن کا ممکن بن جائے گا، کوئی بھی مقصد ہے آپ کا وہ آپ پالو گے۔ اس کے علاوہ میرے بھائی، اگر آپ کا دشمن ہے وہ خود بخود ریزہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ دو ہے، ایک یہ ہے کہ وہ منع ہو جائے گا، آپ کو تنگ نہیں کرے گا، آپ کی جان چھوڑ دے گا، اگر نہیں تو ان کی موت یقینی ہے شریعت کے دائرے کے اندر۔ آپ نہیں مارو گے، اللہ مارے گا اس کو، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے اوپر جادو ہے، نظر بد ہے، سحر ہے، کچھ بھی ہے، وہ بھی اللہ ختم کر دے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں صرف اور صرف ایک نام ہے، ایک نام سے ایک دن میں آپ کا کام بن جائے گا، اور ایسے بنے گا میرے بھائی کہ کبھی مرتے دم ٹوٹے گا نہیں۔ انڈیا سے ایک میری بہن تھی، اس نے مجھ سے کنٹیکٹ کیا، رابطہ کیا کہ میں اس حالت پر، اس موڑ پر آ چکی ہوں۔ اس نے قسم اٹھایا کہ نہ مجھے دنیا کی کوئی خوف اور ڈر ہے اور نہ ہی کوئی آخرت کی خوف اور ڈر ہے۔ تو بہن کو میں نے کہا کہ اگر آپ کے اندر سے دنیا کا خوف نکل گیا، یہ اچھی بات ہے، اچھی علامت ہے۔ اگر دنیا کا خوف نکلنا اچھی بات ہے تو آخرت کا خوف نکلنا یہ زہر ہے، یہ آپ کا ایمان خراب کر دے گا۔ اس نے کہا کیا کروں میں، کیا کروں؟ سب کے سب خاندان والوں نے مجھے چھوڑ دیا، اکیلے تنہا رہ گئی، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، میرا شوہر جیل میں ہے، جھوٹا الزام ان پر FIR ہوا اور جھوٹے الزام میں جیل چلا گیا۔ میرے پاس اتنا طاقت نہیں ہے کہ میں وکیل کو پیسے دوں، اتنا طاقت نہیں ہے کہ کماؤں، بچے بھوکے ہیں، یعنی اتنی پریشانی میرے بھائی، اتنی پریشانی، اللہ گواہ ہے کہ اس رات میں نے خود سویا نہیں، اور جو کچھ ہو سکا میں نے کر دیا، لیکن بہن کو ایک نام میں نے بتا دیا اللہ کا۔ ان کے دشمن تھے، لیکن ایسے دشمن جو فی سبیل اللہ ہوتے ہیں۔ اب خاندان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ بلا وجہ کوئی گناہ آپ کا نہیں ہے، کوئی قصور آپ کا نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس اگر کوئی نعمت آتی ہے نا تو وہ جل جاتا ہے، وہ راکھ ہو جاتا ہے، ان کے اندر ان کا خون کھولتا ہے کہ اللہ نے اس کو یہ نعمت کیوں دی اور اس سے یہ نعمت کیسے میں چھین لوں۔ یہ آدمی اگر عورت ہے یا مرد ہے، یہ مر گیا یا مر گئی تو جہنم اس پر واجب، اور جنت کا ہوا جنت نہیں، جنت کا خوشبو اور جنت کا ہوا اس پر حرام ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس بہن کے سب ہر چیز برباد ہو گئی، ہر چیز ختم ہو گئی، فنا ہو گئی، لیکن اللہ کے ایک نام نے یا قہارو ہر چیز کو اٹھا لیا، ہر چیز کو زندہ کر دیا اور پورے خاندان کو جوڑ لیا۔ لیکن پھر ان کے دل میں وہ عزت نہیں تھی جو پہلے، کیوں؟
اب ان کے پاس شوہر بھی آ گیا، دولت بھی آ گیا، عیش آرام والی زندگی بھی آ گیا، لیکن عیش سے وہ مراد نہیں کہ اللہ کے نافرمانی آپ کر لے اور دنیا کو منہ اور آخرت کو پیٹھ، وہ نہیں۔ عیش کا زندگی کہ ہر سہولت اللہ نے آپ کو دے دی۔ تو میرے بھائیوں، وہ عمل آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں، لیکن جس طرح انہوں نے کیا ہے اس ہی طرح آپ کرو گے۔ دو طرح کا عمل ہے، یا تو مکمل جذبات، مکمل توجہ اور اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے بالکل تنہا ایک کمرے میں آپ اپنے آپ کو بند کر لیں، یا مسجد میں 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹے کے لیے، جب تک آپ کا دل مطمئن نہ ہو۔ غیبی آواز کانوں میں آئے گا، غیبی، کہ اب اٹھ جا بندے، آپ کا کام ہو گیا۔ جب غیبی آواز آپ سن لو اسی وقت آپ اٹھ جاؤ۔ بہن کو میں نے کہا اور پھر ان سے میں نے کارگزاری بھی سنی، ان کے چند کلمات میرے سامنے آئے تو میں تھوڑا سا جذباتی ہو گیا، اس لیے درمیان میں نے ویڈیو کو سٹاپ کر دیا۔ تو آپ مسجد میں بیٹھے، اگر مرد ہیں، عورت ہے تو ایک کمرے میں تنہا یکسوئی ضروری ہے اور توجہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ درود شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد تسبیح مت اٹھائیں، کاؤنٹر مت اٹھائیں، صرف ایک نام کا ورد کریں اور دل لگا کے یا قہارو یا قہارو یا قہارو یا قہارو، جس طرح ایک مجنون، دیوانہ، پاگل لوگ حدیث میں آتے ہیں کہ آپ اللہ کا ذکر ایسے کریں کہ لوگ آپ کو دیوانہ، پاگل کہیں۔ تو اپنے آپ کو اس طرح، لیکن اس طرح شور نہیں بچانا ہے کہ پورے محلے کو اکٹھے کر لو یا گھر والے کو پریشان کرو، نہیں، آواز کو اونچا نہیں، نیچا رکھنا ہے۔ اللہ اللہ جس طرح ذکر لوگ کرتے ہیں نا، تو آپ نے یا قہار یا قہارو یا قہارو آنکھیں بند کرنی ہے اور اللہ کا سامنے آپ نے تصور کرنا ہے کہ رب میرے سامنے ہے اور اس کو میں التجا کرتا ہوں، اس کے سامنے میں رو رہا ہوں اور ان کے سامنے میں اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ یا قہار یا قہار یا قہارو یا قہارو یا قہارو، دل اور جان سے پڑھو۔ جب آپ پڑھو گے اور اپنا مقصد بھی ذہن میں لانا ہے، پڑھتے 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 ایک غیبی آواز آئے گا، اور جیسے ہی غیبی آواز آئے کہ بندے اب آپ کا کام بن گیا، آپ کا کام ہو چکا، آپ کا کام ہو گیا، تو اس ہی وقت آپ نے پھر اینڈ میں درود شریف پڑھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تعالی پھر دیکھو میرے بھائی، ایک ایسی چیز میں نے دی ہے کہ یہ میرے زندگی میں سب سے بڑے رازوں میں ایک راستہ ہے جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھ دیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر تنہائی نہیں ہے، مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے، کوئی بھی مسئلہ ہے، مسافر ہے، تو آپ 100 لاکھ کمپلیٹ کر لیں، پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بات کرتے ہوئے آپ کا دھیان ہے یا نہیں ہے، لیکن اپنا مقصد آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ کاؤنٹر لے لے، یا قہارو یا قہارو یا قہارو یا قہارو یا قہارو، پڑھو دل اور جان سے۔ انشاءاللہ تعالی میرے بھائی، اللہ کی مدد ایسی آئے گی، ایسے کہ پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اس کے اور بھی بہت فائدے ہیں، 2-3 فائدے میں اور بھی بیان کر لوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا ناممکن کا ممکن بن جائے گا، کوئی بھی مقصد ہے آپ کا وہ آپ پالو گے۔ اس کے علاوہ میرے بھائی، اگر آپ کا دشمن ہے وہ خود بخود ریزہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ 2 ہے، ایک یہ ہے کہ وہ منع ہو جائے گا، آپ کو تنگ نہیں کرے گا، آپ کی جان چھوڑ دے گا، اگر نہیں تو ان کی موت یقینی ہے شریعت کے دائرے کے اندر۔ آپ نہیں مارو گے، اللہ مارے گا اس کو، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔
اگر آپ کے اوپر جادو ہے، نظر بد ہے، سحر ہے، کچھ بھی ہے، وہ بھی اللہ ختم کر دے گا۔ اگر آپ بیمار ہو تو روزانہ 101 مرتبہ پڑھے اور پاؤں جو ہے نا ٹخنوں تک پانی میں ڈبائے اور آپ پڑھیں، اور اس پانی کو پاک اور صاف جگہ پر پھینک کے آئیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کرم کر دے گا۔ تو ان کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے اور بھی ہیں، کتنے میں بیان کروں، ویڈیو بھی لمبی ہو جاتی ہیں، لیکن جو پہلا والا عمل بتایا نا، یہ میری زندگی کے سب سے بڑی رازوں میں ایک راز ہے۔ اب آپ ان کو دیکھیں، پڑھیں اور پھر مجھے بتائیں، لیکن اجازت ان بھائیوں اور ان بہنوں کو ہوگا جس نے ویڈیو کو سمجھا ہے، پورا دیکھا ہے، اور جو میں نے عمل بتائے ہیں وہ ان کے ذہن میں آ گیا ہے، وہ سمجھ چکا ہے۔ جو قدردان ہے، جو ناقدر ہے، میری طرف سے ان کو اجازت نہیں ہے، اور جو دل اور جان سے عزت کرے گا اور مجھے استاد مانے گا، ان کو اجازت ہے۔ کیوں؟ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی مجھے ایک لفظ سکھائے دین کا تو میں ان کا غلام ہوں، چاہے وہ مجھے بھیجے۔ تو میرے بھائی، کتنی بڑی ہستی تھی، پورا کا پورا کائنات ان پر فدا۔ اب یہ دنیا 6 ارب ہے، اگر 600 کروڑ ارب ہوتا اور سب کے سب نیک ہوتے، پھر بھی علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کے خاک کے برابر نہیں۔ انہوں نے یہ ارشاد فرمائی ہے۔ اب آپ آگے دیکھو، اندازہ کر لو کہ دین کی کتنی اہمیت تھی ان کے ہاں۔ تو اس لیے وہ چیز میں آپ لوگوں کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ اور 0344151550 اس نمبر کے علاوہ میرا دوسرا کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔